حاضرین محترم، آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک 58 ہجری حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ تو آج کا یہ مختصر جو وقت ہے وہ حضرت ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و خصائل کے بارے میں انشاءاللہ چند مروضات آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ میں ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد بقیہ تمام ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ اور قابل رشک مقام حاصل ہے۔ آپ تمام حضور علیہ السلام کے دور مبارک کے صحابہ اور صحابیات میں تبعیض، ذہانت، فطانت، فراست و متانت اور وسعت علمی کے اعتبار سے ایک ممیز ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ کم و بیش 8,000 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابیات نے علمی و فقہی معلومات حاصل کرنے کے لیے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زانو تلمذ فرمایا۔ 8,000 اصحاب رسول اور صحابیات نے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو مرویات ہیں وہ تمام ازواج النبی، تمام امہات النبی سے زیادہ ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ احادیث سنی اور حضور علیہ السلام کے اصحاب تک پہنچائیں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کی مرویات کی تعداد ہے 2,210۔ یہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے جو ہے آگے روایت فرمائی ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے قیمتی 10 سال مدنی زندگی کے، جب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو وہاں نکاح جو ہے مکہ میں ہو گیا تھا اور رخصتی مدینہ پاک میں آ کے ہوئی۔ تو 10 سال حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں گزارے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صاحبزادی ہیں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قرابت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اللہ نے حضور کی بارگاہ میں عطا فرمائی۔ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی حیات طیبہ کے 10 سال حضور کی صحبت میں گزارے ہیں، اور پھر حضور کے وصال کے بعد 47 سال زندہ رہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ 67 سال تھی، 67 سال 67 ایئرز آپ نے اپنی حیات طیبہ کی زندگی میں گزارے، اور 58 ہجری رمضان مبارک 17 رمضان مبارک کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا ہے، اور آپ کو فقیہ ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حافظہ بھی تھیں، قرآن کی حافظہ بھی تھیں، اور سب سے بڑی آپ کا کمال اور آپ کی جو خصائل میں بات شامل ہے کہ دینی لحاظ سے خواتین کے جتنے مسائل ہوتے ہیں ظاہری یا پوشیدہ، جتنے مسائل ہوتے ہیں ان کے متعلق حضور علیہ السلام سے رہنمائی لے کے قیامت تک حضور کی امت تک آگے پہنچا دیا ہے۔
ہر ماں بہن بیٹی کے اپنے مسائل ہیں پوشیدہ ظاہر، جو پوچھنا جو ہے وہ ایک حجاب کے اندر ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے ہدایت لے کر، حضور سے روشنائی اور ضیائی لے کر احادیث کی کتب کی زینت بن گیا، اور قیامت تک کے لیے ہر ماں بہن بیٹی اپنی زندگی کو بہتر پاکیزہ لحاظ سے گزارنے کے لیے حضور علیہ السلام کی حدیث کو سن کر حضرت عائشہ کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے دینی احکامات کے مطابق گزار سکتی ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرہون منت تھی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہی امور پر کامل دسترس تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی رسول بھی آپ کے پاس آ کے جو ہے احادیث کی رہنمائی لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، اور مطلب بڑے جید اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ کا اگر کسی مسئلے کی سمجھ نہ ہوتی یا کوئی کسی حدیث میں ابہام ہوتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے آتے کہ اماں جان آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ عزت اور احترام عطا فرمایا، اور اس لحاظ سے ایک علمی قد کاٹ ہے، علمی مقام ہے، اور دوسرے لحاظ سے سخاوت اور ضیافت کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، اور اس کے ساتھ قناعت پسندی، یعنی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر سب سے زیادہ وقت آقا کی قربت میں گزارا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ وقت گزرا ہے اور زیادہ وقت لگا ہے حضور علیہ السلام کی طبیعت جاننے میں، سیرت جاننے میں، حضور کا مزاج جاننے میں۔ اس لیے کافی کچھ جو ہے ملتا ہے کہ اگر کسی کو مزاج رسول کے بارے میں جاننا ہوتا، حضور کی سیرت کے بارے میں جاننا ہوتا، حضور علیہ السلام گھر میں کیسے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو اور اس لیے یعنی جو معاشرتی لائف ہوتی ہے انسان کی، انٹرنل لائف کہ گھر کے اندر بندہ کیسا ہوتا ہے، تو وہ سارا کچھ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا امت تک پہنچایا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے عقد میں آئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کشانہ اقدس میں حق زوجیت میں تشریف لے آئیں، تو اس وقت حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ دونوں ابھی چھوٹی عمر میں تھیں، تو ان دونوں کی تربیت بھی حضرت عائشہ نے فرمائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تربیت بھی کی ہے اور خدمت کا بھی حق ادا فرمایا ہے۔ اور حضرت ام کلثوم کی شادی پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ہوئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لحاظ سے بھی منفرد مقام حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری زوجہ بنی حضور علیہ السلام کی۔ پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جو ہے عقد مبارک میں 25 سال انہوں نے گزارے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، اور ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذرا تھوڑی عمر میں زیادہ تھیں، عمر رسیدہ تھیں، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف آپ کی نسبت کی طلبگار ہوں کہ قیامت کے دن میں بھی کہہ سکوں کہ میں حضور علیہ السلام کی ازواج میں شامل ہو چکی ہوں، تو مجھے صرف نسبت آقا آپ سے چاہیے۔
تو دوسرا نکاح حضور نے ان سے کیا، اور تیسرا نکاح حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ یعنی اس لحاظ سے تیسری زوجہ بن گئی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 شادیاں، 11 ازواج ایٹ اے ٹائم 9 رہی ہیں، اور 15 خوش نصیب امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تفسیر ابن کثیر میں حافظ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ 15 خوش نصیب ایسی خواتین ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف پیغام نکاح بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے نکاح فرما لیں تاکہ ہم بھی آپ کے عقد نکاح میں آ جائیں اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ یعنی 11 ازواج کے علاوہ 15 ایسی خوش نصیب خواتین بھی ہیں جو جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منکوحہ ہونے کا اعزاز اور اکرام حاصل ہے۔ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بہت زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں رہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و ورع، تقوی، طہارت، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر آپ کے ہاں آرام فرماتے تھے، اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے، آپ ینگ بھی تھیں، انرجیٹک تھیں، زہد و ورع، تقوی، طہارت، ذہنی لحاظ سے ہر لحاظ سے آپ جو ہے وہ بہت زیادہ انرجیٹک تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 5 احادیث مروی ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ سنی اور حضور کی امت تک پہنچا دی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت حفصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 احادیث، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11، حضرت ام حبیبہ سے 65، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 379، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 6 حدیثیں مروی ہیں۔ یعنی ساری باقی ازواج مطہرات ان کی مرویات ایک طرف، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، روایتیں، یعنی ڈائریکٹ جو حضور سے احادیث اور فرمان سنے وہ ساروں سے زیادہ ہیں، اور ان کی تعداد ہے 2210 روایات ہیں جو ڈائریکٹ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سن کر آقا کی امت تک پہنچائی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے ساتھ کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی کہ میں وہ حضور کی زوجہ ہوں کہ جس کے ماں باپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جن کے والدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ کی والدہ محترمہ، وہ فرمایا کرتی تھی کہ میرے والدین کو یعنی شرف حاصل ہے کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج فرمایا، سفر ہجرت فرمایا ہے۔ اور دوسرا آپ فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے سعادت عطا فرمائی کہ جس برتن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود غسل فرمایا کرتے تھے، مجھے بھی اللہ نے اجازت دی کہ اسی برتن میں میں بھی غسل فرمایا کرتی تھی۔ کمال ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی شان ہے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر آپ یہ فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں موجود ہوتے اور حضرت جبریل امین اللہ کا قرآن لے کے تشریف لے آتے۔ تو یہ بھی آپ فرماتی ہیں کہ مجھے سعادت حاصل ہے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ کتنی بات ہے کہ جبریل آ کے کھڑے ہوتے اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما ہوتی، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مسلم شریف کی کہ جبریل امین آئے اور مجھے ایک دن، دوسرے دن، پھر تیسرے دن مسلسل ایک تصویر دکھاتے رہے۔ تو تیسرے دن میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ ہیں، ان کا نام عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ نے ان کا آپ کے ساتھ نکاح فرما دیا ہے۔
یہ ان کی تصویر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ پھر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ السلام کا نکاح مبارک ہوا۔ اور اس سے بڑھ کر جو ہے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کیا ہے؟ یا فرماتی ہیں کہ میری اتنی خوش نصیبی کہ جب آخری وقت تھا حضور کا وصال کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرمانے لگے، ظہری وصال فرمانے لگے، اس دنیا سے جانے لگی، تو میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے اپنے دانتوں سے چبا کر مسواک حضور کے منہ مبارک میں ڈالا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالا۔ اور پھر میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جب حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو فرشتے لینے آئے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی سپرویژن میں، ان کی سیادت میں، تو اس وقت حضور کا سر انور میری گود میں تھا، میری گود میں تھا، اور حضور ٹک ٹکی باندھ کر میری طرف دیکھ رہے تھے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ دنیا کی نفیس ترین، دنیا کی اعلیٰ ترین، دنیا کی شان والی، عزت والی روح کو کس عزت و اکرام کے ساتھ فرشتے، دنیا جہان کے فرشتے، اللہ کے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کی سرکردگی میں میری گود سے روح مصطفیٰ کو نکال کر عزت و احترام کے ساتھ رب کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں۔ اور آپ فرماتی ہیں پھر میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جنہیں اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جو میرا حجرہ مبارک تھا، جو میرا گھر تھا، اسی گھر کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کی آخری آرام گاہ بنا دیا۔ حضور کا روضہ انور جہاں پر ہے وہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مبارک ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، پھر فرماتی ہیں مجھے رب نے اتنا اعزاز دیا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سورہ نور 18ویں پارے میں واقعہ افک کا بیان ہوا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ شعبان سے 5 ہجری کو واپس ہوئے تو اس وقت یہ منافقین کا ٹولہ، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، تو وہ ٹولہ بھی اس غزوہ کے اندر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل تھا۔ جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی ہوئی تو واپسی پر پھر واقعہ افک جو ہے، افک کہتے ہیں تہمت کو، بہتان کو، یہ واقعہ افک میں پیش ہوا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر توبہ نعوذ باللہ عبداللہ بن ابی نے اور ان کے جو پیروکار تھے اور کچھ پھر ساتھ چلتی ہوا کے ساتھ اور بھی اصحاب مل گئے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی اور 1 مہینہ وہی نازل نہیں ہوئی اور الگ تھلگ رہے آقا علیہ السلام، تو وہ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے لیے بڑا تکلیف دہ، بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ اور حضور نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر 1 مہینے کے بعد اللہ اکبر، اور حضور علیہ السلام بھی خاموش رہے، اس لیے خاموش رہے کہ آقا نے زبان مبارک سے کوئی الفاظ، کوئی ہدایت کے الفاظ نہیں نکالے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حضور بھی منتظر تھے کہ اماں عائشہ کے بارے میں کیا نازل ہوتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ یہ سورہ نور کی آیات کریمہ حضرت جبریل امین حضرت اماں عائشہ کی بریت، آزادی، پاکدامنی، عزت، عصمت کے لیے لے کے نازل ہو گئے، اور رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو پاک فرمایا ہے اور اس تہمت سے پاک فرما دیا ہے، اس تہمت اور بہتان سے پاک فرما دیا ہے۔ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ کا آپس میں حضرت زینب کا ایک دفعہ آپس میں گفتگو ہوئی تو حضرت زینب فرمانے لگی کہ میں وہ ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ زوجنا کہا، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زینب کا نکاح آپ کے لیے جو ہے وہ آسمانوں پر فرما دیا ہے، تو میرے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ تو حضرت اماں عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے 1 دفعہ ہوا، میرے لیے 2 دفعہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی قربت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ علویت کا مقام حاصل ہے، اور 58 ہجری کو 67 سال 67 ایئر کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا ہے، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 67 سال تھی۔ یہ 17 رمضان مبارک کا دن تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المومنین کی عزت و تکریم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔